الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت و شوق کے ساتھ سارے احباب ارتباط پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمدللہ عز وجل آج ہم سب بہت ہی برکتوں والی رات شب معراج کی رات میں اللہ عز وجل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی فیضان سے مسجد میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ مولا کریم ہمارا یہاں بیٹھنا مل جل کے ذکر خیر سننا اور ہمارا سنانا اپنی بارگاہ قدسیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور دعا کرتا ہوں کہ مالک و مولا مجھے حق بیان کرنے آپ کو حق سننے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ذمہ یہ استاد محترم نے موضوع لگایا ہے وہ ہے غیبت کے بارے غیبت کے بارے میں یہ انتہائی اہم ترین موضوع ہے جس کے بارے میں حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو باطنی بیماریاں ہیں ان میں غیبت بھی شمار ہوتی ہے، چغلی بھی آتی ہے، جھوٹ بھی آتا ہے، حسد بھی آتا ہے اور بھی کئی آتی ہیں۔ فرماتے ہیں ان سب کا علم ہر مسلمان کو پتہ ہونا انتہائی ضروری، یعنی فرض کا درجہ ہم نے قرار دیا کہ یہ سب چیزوں کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ کیوں فرض ہے؟ میں ایک روایت سنا کے پھر اپنے درس کو باقاعدہ سٹارٹ کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روایت کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا حاضر ہوگا، اس کے نامہ اعمال کیسے ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے رجسٹروں کے رجسٹر کمروں کے کمرے بڑے ہوں گے، اتنی اس نے نیکیاں کی ہوں گی۔ جب حساب و کتاب کی باری آئے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو فرمایا صحابہ جب حساب و کتاب کی باری آئے گی جب اس کی نیکیوں کو دیکھا جائے گا، حقوق جو اس بندے نے لوگوں کی غیبت کی ہوگی، چغلی کی ہوگی، حسد کیا ہوگا لوگوں کے ساتھ، اس کی نیکیوں کو ان میں تقسیم کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ یہاں تک نوبت پہنچ جائے گی کہ اس کے بعد کوئی نیکی رہی گئی نہیں، وہ ساری کی ساری نیکی لوگ لے جائیں گے۔ کیوں لے جائیں گے؟ اس نے لوگوں کی حق تلفی کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کے ساتھ حسد کیا ہوگا، کسی کے ساتھ جھوٹ بولا ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہوگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ساری نیکیاں لے جائیں گے، حتیٰ کہ نیکیاں بالکل ختم ہو جائیں گی۔ تو فرشتے عرض کریں گے یا مالک و مولا اس کے پاس تو اب کوئی نیکی رہی نہیں ہے، ابھی بھی کچھ لوگ کھڑے ہیں جن کا حق باقی ہے، تو اللہ عز و جل فرمائے گا بس اسے جہنم میں پھینک دو۔ اب دیکھیں ان چیزوں جو باطنی بیماریاں ہیں ان کی وجہ سے کتنے اس کے اعمال تھے، نیک اعمال، رجسٹروں کے رجسٹر بڑے ہوئے تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، رجسٹروں کے رجسٹر بڑے ہوئے تھے۔ کیوں ضائع ہو گئے؟ اس نے لوگوں کے ساتھ غیبت، حسد، چغلی، غیبت اس طرح کے معاملے کیے ہوں۔ تو ان چیزوں کا سیکھنا ہر مسلمان پہ انتہائی ضروری ہے۔ احادیث پاک کی روشنی میں حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غیبت کی جو تعریف بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ غیبت تو اپنے بھائی کے بارے میں یا اس کو ایسے الفاظ کے ساتھ یاد کرے
اپنے مسلمان بھائی کو ایسے الفاظ کے ساتھ یاد کرے اگر وہ سن لے تو اسے برا لگے. اب دیکھیں چند جملوں میں آپ نے ایک دریا کو بند کر دیا. ہر وہ بات ہم کسی دوسرے بندے کی کر رہے ہیں کسی کے ساتھ، ایسی بات کہ جو اگر وہ سن لے تو اسے برا لگے. فرماتے ہیں یہ غیبت ہے. اب آپ معاشرے میں غور کیجئے گا اور خصوصاً اپنے آپ سے پہلے لاگو کرنا چاہیے بندے کو. اپنے آپ میں غور کیجئے گا کہیں ہمیں یہ مرض تو نہیں ہے. اسی ضمن میں آپ مزید فرماتے ہیں کہ کسی بھی اعتبار سے اس میں نقص بیان کرنا، یہ تفصیل آگے چل گئی ہے. فرماتے ہیں کسی اعتبار سے اس میں نقص بیان کرنا، اس کی ذات کے اعتبار میں، اس کی شکل و صورت کے اعتبار میں، اس کے کپڑوں کے اعتبار میں، اس کے کام جو کرتا ہے کسی بھی طرح کا کوئی کام، اس کی بول چال میں، اس کے گھر کے بارے میں، اس کی اولاد کے بارے میں، حتیٰ کہ اس کی سواری کے بارے میں بھی اگر آپ نے کوئی ایسا جملہ بولا ہے وہ اسے برا محسوس ہوتا ہو. فرماتے ہیں یہ بھی غیبت ہے. کیا فرماتے ہیں یہ بھی غیبت ہے. اب غیبت کی چند مثالیں ہم ملاحظہ کیجئے گا. غیبت کی چند مثالیں جو علماء کرام ہمارے ہمیں بتاتے ہیں ان میں ہے کہ کسی بندے کو ہم یہ کہہ دیں یہ اندھا ہے، یہ لنگرا ہے، یہ گنجا ہے، یہ لمبا ہے، یہ کالا ہے، یہ زرد ہے، یہ فاسق ہے، یہ چور ہے، یہ خائن ہے یعنی امانت میں خیانت کرنے والا ہے، یہ ظالم ہے، یہ نماز میں سستی کرنے والا ہے. فرماتے ہیں یہ غیبت کی چند مثالیں. آپ غور کریں کیسے عمیق نگاہ سے بزرگان دین نے اس چیزوں کو بیان کیا. ہمارے لیے نصیحت تھی. اسی ضمن میں ہم چند حدیث پاک سنتے ہیں اور انشاءاللہ عبرت لیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شب معراج، آج بھی ہم الحمدللہ شب معراج کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شب معراج ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا. شب معراج ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں منہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو اپنے چہروں کو اور سینوں کو تانبوں کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آپ جب معراج شریف گئے تھے آپ نے جہنم کے مناظر بھی دیکھے تھے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں جب معراج کی رات گیا تو میں نے ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا، کسی ایک بندے کے پاس سے نہیں کہ بندہ کہتا تھا کہ اسی بندے کے لیے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ایک قوم کے پاس سے گزرا. وہ کیسی قوم تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو تانبے جو بجلی وغیرہ کا کام کرتے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے بندہ تار کو جب چھیلتا ہے نا اگر انگلی میں لگ جائے تو کیسا محسوس ہوتا ہے. تو وہ اپنے منہ کو چھیل رہے ہوں گے، اپنے سینوں کو ناخنوں سے نوچ رہے ہوں گے. تو میں نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے تھے یہ امت کے لیے تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے. اب اندازہ لگائیں کتنی سخت وعید غیبت کرنے والے کے بارے میں کہ وہ اپنے منہ کو اپنے ناخنوں کو تانبے کے ناخنوں کے ساتھ اپنے منہ کو بھی چھیل رہے ہوں گے، اپنے سینے کو بھی چھیل رہے ہوں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر جبریل امین نے عرض کیا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے. اور مزید عرض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی عزت کو خراب کیا کرتے تھے. مسلمانوں کی عزت کو خراب کرنا یا بھی سے اندازہ لگا لیں کتنی سخت گناہ کا کام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے معراج کی رات اتنا مبارک سفر ہے اور اتنی سخت وعید یہ امت کے لیے تھی کہ امت سدھر جائے. ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو بندہ دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھائے گا، کھا سکتا ہے بندہ گوشت. آج کل ویسے بندہ گھر میں گوشت پکا لینا، اگر کسی وجہ سے تھوڑا سا کچا رہ جائے تو بندے کے منہ میں حلق تک نہیں جانا، حلق تک نہیں جاتا، بندے کے اندر نہیں جاتا. کچا گوشت بندہ کیسے کھائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھائے گا یعنی غیبت کرے گا. جو بندہ غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا مردہ کا ذکر ہے، زندہ بھی نہیں، مردار کا گوشت کھائے گا، یعنی وہ جس بندے کی بھی غیبت کر رہا ہے اس کا ظاہر سی بات ہے وہ گوشت کھا رہا ہے. قیامت کے دن اس کے قریب لایا جائے گا. جس بندے نے دنیا میں کسی کی غیبت کی ہوگی، قیامت کے دن وہ اس کے پاس لایا جائے گا. اس سے کہا جائے گا اسے مردہ حالت میں بھی تو کھایا کرتا تھا، اب اسے زندہ حالت میں کھا. آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان دونوں کو سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور جو بندہ غیبت کیا کرتا تھا اسے حکم ہوگا اب اسے تو زندہ حالت میں کھا، جس طرح تو دنیا میں اسے مردہ حالت میں کھاتا تھا. پھر وہ اسے کھائے گا، پھر وہ اسے کھائے گا اور پھر منہ کو بگاڑے گا اور سخت تکلیف کی وجہ سے شور مچائے گا. آپ دیکھیں آپ زیادہ تر غیبت کے چانسز کہاں پہ ہوتے ہیں؟ جہاں پہ بھی دو چار دوست اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں، وہاں غیبت کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ وہاں کوئی اللہ والی بات کر لیں، درود پاک پڑھیں، اجتماعی دنیا میں کوئی درود پاک پڑھ لیں، یا کوشش کریں کہ اس مجلس سے علیحدہ ہو جائے، اس مجلس سے علیحدہ ہو جائے. کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ ایک بزرگ علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں ایک جگہ تشریف فرما تھا تو کچھ لوگوں نے کسی بندے کی غیبت شروع کر دی. کچھ لوگوں نے کسی بندے کی غیبت شروع کر دی. فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں روکا کہ یار غیبت نہ کرو، اس بندے کی غیبت نہ کرو، یہ گناہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب روکا وہ رک تو گئے لیکن تھوڑی دیر کے لیے رکے، پھر انہوں نے دوبارہ غیبت کو شروع کر دیا. تو میں نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا دی. یعنی کہ اگر ہم دوست 5 ساتھ اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے، بندہ کسی کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے جو غیبت ہے، آپ نے غیبت کی تعریف کو سماعت کر لیا ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے. کسی کے بھی بارے میں ایسی بات جو اسے برا لگے، غیبت ہے، اس میں پائی جاتی ہو، یہ شرط ہے کہ اس میں پائی جاتی ہے یہ غیبت ہے. اگر نہیں پائی جاتی تو اس سے بھی سخت گناہ و بہتان ہوگا. یہ تو باقاعدہ حدیث ثابت. خیر میں روایت سنا رہا تھا. فرماتے ہیں یعنی میں بات کر رہا تھا کہ دوست اکٹھے ہو کر بیٹھ جائیں نا، تو اگر کوئی بندہ کسی کے بارے میں بات شروع کر دے تو ہمیں چاہیے کہ یہ کہیں یار بس چپ کر جا، تیری وجہ سے ہم گناہگار نہیں ہوں گے. بات تو کر رہا ہے قیامت کے دن ہم بھی تیرے ساتھ پھنسے گئے، ہمیں کتنا ثواب ملے گا، ہم خود قیامت والے دن پھنس جائیں گے. اسے منع کریں، اگر وہ نہیں رکتا تو آپ وہاں سے اٹھ جائیں، آپ وہاں سے سائیڈ پہ ہو جائیں. بزرگ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب لوگوں نے تھوڑی دیر رکے پھر دوبارہ غیبت کو شروع کیا تو میں نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا دی. پھر فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا وہاں سے. رات ہوئی تو میں جب رات کو سویا تو میں نے خواب میں دیکھا ایک سیاہ لباس اوڑھے بندہ ایک پلیٹ کو لے کے میرے پاس آیا. جس میں کیا تھا؟ اس میں کیا تھا؟ فرماتے ہیں اس میں خنزیر کا گوشت، اس میں خنزیر کا گوشت تھا، اور مجھے کہنے لگا اسے کھا. میں نے کہا قسم با خدا میں نہیں کھاؤں گا. فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا. اس نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا، تجھے یہ کھانا پڑے گا، تو اسے کھا، کیونکہ اس سے بھی بدترین چیز کھا چکا ہے. حالانکہ آپ تو وہاں بیٹھے تھے، آپ نے تو غیبت نہیں کی تھی نا، صرف آپ کے جو ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ جو آئے تھے انہوں نے غیبت کی تھی، آپ نے تو غیبت نہیں کی. لیکن اس خواب میں جو بزرگان نے دیکھا تھے ان کو کسی نہ کسی اعتبار سے بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو فلاں کام کیا تھا یہ غلط تھا، اس سے آپ توبہ طائب ہو جائیں.
تو فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے ڈانٹنا شروع کیا کہ تجھے اسے کھانا ہی پڑے گا کیونکہ تو اس سے بھی بدترین چیز کھا چکا ہے تو تیرے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس نے پھر اس کو پلیٹ سے اٹھایا اور میرے منہ میں ٹھونسنا شروع کر دیا، میرے منہ میں اس کو ٹھونسنا شروع کر دیا۔ اور فرماتے ہیں اس واقعہ کو 30 یا 40 روز گزر گئے ہیں، اس واقعہ کو 30 یا 40 کے قریب دن گزر چکے ہیں، اور مگر میرے منہ میں اس مردار خنزیر کا ذائقہ آج بھی میں محسوس کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں غیبت کتنا بڑا اشد ترین گناہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ 40 دن گزر چکے ہیں لیکن میں آج تک اس خنزیر کا ذائقہ اپنے حلق میں محسوس کر رہا ہوں۔ خدا را میرے بھائیو جہاں کہیں بھی مل جل کے بیٹھیں، اب کوشش کریں کہ اپنا وقت نیکیوں میں گزاریں۔ اگر کسی کی غیبت ہونے کا خدشہ ہے تو آپ وہاں سے دور ہٹ جائیں۔ میں صرف ایک روایت کو سنا کے اپنے بیان کو اختتام کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، روح البیان کا حوالہ ہے، حدیث قدسی کہ جس نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الحمد شریف کے ساتھ ملا کے پڑھا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، آگے مکمل سورہ الضالین تک فرماتے ہیں حدیث قدسی اللہ پاک کا فرمان ہے، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس بندے کو بخش دیا۔ کس بندے کو بخشا ہے؟ کام دیکھیں آپ کتنا چھوٹا کام ہے لیکن اس کو بخشش کی بشارت، صرف بخشش نہیں، آگے دیکھیں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں نے اسے بخش دیا ہے، اس کی تمام نیکیاں قبول کر لی ہیں، جیسی بھی اس نے نیکیاں کی سب کی سب میں نے قبول کر لی ہیں، اور اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اس کی زبان کو میں ہرگز نہیں جلاؤں گا، اس کو عذاب قبر بھی نہیں دوں گا، عذاب جہنم بھی نہیں دوں گا، عذاب قیامت بھی نہیں دوں گا، اور جو خوف ہوگا قیامت والے دن میں اس سے بھی اس کو نجات بخش دوں گا۔ اب دیکھیں کتنی فضیلت ہے اس کی۔ تو خدا را میرے بھائیو اس چیز کا آپ خیال کریں، جہاں بھی ایسا موقع ملے آپ وہاں سے علیحدہ ہو جائیے، دوست کو سمجھا دیں یار ایسی بات آپ نے نہیں کرنی۔ میں صرف یہی بات کہ ہم اگر کسی دوست کو کہہ دیں کہ یار فلاں گناہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ امام غزالی نے اپنی مکاشفۃ القلوب میں اس روایت کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بارگاہ رب العزت میں عرض کی یا مالک مولا جو اپنے بھائی کو نیکی کا حکم کرے، نیکی کا حکم ہے، اور برائی سے روکے، یعنی کہ بندہ غیبت کر رہا اپنے یاد تیری وجہ سے ہم گناہگار نہیں ہونا چاہے، تو بھی گناہ سے بچے ہم بھی بچے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی یا مالک مولا جو بندہ مسلمان کسی کو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا میں نے اس کے ہر کلمہ کے بدلہ میں، ہر کلمہ کے بدلہ میں، ہر کلمہ کے بدلہ میں ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا۔ ایک سال عبادت کرنا آسان نہیں ہوتا، پھر یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کون سی قبول ہوئی ہے یا نہیں، لیکن جس کو رب عز و جل فرما رہا ہے وہ تو پھر قبول ہی قبول ہے۔ صرف کام کتنا ہے، چھوٹا سا کام ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے اس سے یہ صرف غیبت کی بات نہیں ہے، کسی بھی طرح کا کوئی گناہ کر رہا ہو آپ کے ذمہ صرف یہی ہے کہ آپ نے اسے سمجھا دینا کہ بھائی یہ گناہ ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، آگے وہ مانے یا نہ مانے اس کی اپنی مرضی ہے۔ ہاں اگر آپ کسی ایسی جگہ میں موجود ہیں تو پھر آپ کو وہاں سے الگ ہونا ضروری ہے تاکہ پھر اس کام میں آپ کی شراکت نہ ہو۔ تو اللہ عز و جل اس کو جو بندہ کسی کو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اللہ عز و جل اس کو ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس کو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور مجھے اس کو جہنم کی سزا دینے سے حیا آتی ہے۔
آپ دیکھیں کتنی فضیلت والی بات ہے کسی کو نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں دین کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ کو آخر میں ایک عرض کروں گا، اگر مسلمان اگر کسی بھائی کے حق میں مجھ سے کسی بھی طرح کی غیبت، چغلی، حسد وغیرہ کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ ہوا ہو تو آپ اللہ پاک کی رضا کی خاطر مجھے معاف فرما دے۔ اللہ پاک میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ الصلاة